نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ سورت آل عمران پارہ نمبر 3 ہے، سورت آل عمران کی آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورت آل عمران کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا؟ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خصوصی خطاب ان سے ہے اور ان کے ذریعے تمام بنی نوع انسان سے، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی تورات کے علم کا کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں کتاب تورات دی گئی، بہت عظیم کتاب ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی، انہیں امامت بخشی گئی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ ان کو شرف سے نوازا گیا، اور ان کی جو ہے بہت ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطائیں بھی درگزر کیں، انہیں بار بار موقع دیے، انہیں معجزات سے نوازا گیا، ان پر خاص جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تھی کہ انہیں من و سلوہ سے بھی نوازا گیا، ان پر خاص عنایات کی گئیں تاکہ وہ اپنے شرف کو پہچانیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنی کتاب کو، اپنے نبی کا بھی انکار کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، اور اپنی کتاب کو بھی جو ہے اس کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ کتاب تورات میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں ان کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا، یعنی کتاب کو پس پشت ڈالے رکھا۔ تو اب یہ وہ لوگ تھے جو کتاب، اب پس پشت ڈالنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کتاب کو پس پشت ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کی طرف اپنی کمر کر لی، پیٹ کر لی، یعنی یہ اصل میں معنی جو ہے یہ محاورتاً لیا جاتا ہے پس پشت ڈالنا، یعنی انہوں نے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس میں جو بھی تعلیمات تھیں اس میں منمانیاں کرنی شروع کر دیں کہ چلیں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر لیتے ہیں، اسے اپنے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔ اب اس میں علماء بھی شامل تھے، اور علماء یہود کا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے سے گریز کرنے کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ یعنی اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد یہاں یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، یعنی انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ عام لوگوں کو اتنی اجازت نہیں تھی۔ قرآن مجید کا تو کتنا بڑا شرف ہے کہ ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سمجھتا ہے، ہر ایک کے لیے آسان کیا گیا۔ لیکن یہود کے جو علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے اس کتاب کو اپنے تک محدود رکھا تھا، اور عام لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، اور وہ جو کچھ انہوں نے رہنمائی لینی ہے وہ علماء سے آ کے لیں گے، اور وہ کتاب کے مطابق ان کی رہنمائی کریں گے۔ اب جب علماء کی نیت میں فطور آ گیا، علماء کی نیت خراب ہو گئی، ان کو نفسانی خواہشات نے گھیر لیا، دنیا کی خواہشات نے، چمک نے، اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک شرف مل گیا تھا نا، جب انسان کو کوئی اتھارٹی مل جاتی ہے تو وہ اس کو دو طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے، یا تو وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے، اس سے دنیا حاصل کر لے، اور یا پھر وہ اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ اب دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہی حالات ہیں، مسلمان علماء بھی چاہیں تو اس کتاب کے ذریعے، اور مسلمان بھی، عام مسلمان بھی اس کتاب کے ذریعے اپنی
آخرت संवार ले और चाहे तो फिर दुनिया का सौदा कर ले। बार बार कुरान मजीद में जिक्र आता है कि दुनिया को ना खरीद लिया जाए इस किताब के बदले, यानी थोड़ी कीमत पे इसको ना बेच दिया जाए। तो उलमा ने फिर यही किया था, यहूद के उलमा ने, उसी का तस्करा है। यानी उन्होंने इल्म के बावजूद किताब अल्लाह के अहकाम में तहरीफ करनी शुरू कर दी थी, और ये उनकी आदत बन गई थी। उनको पता था कि ये हुक्म है, ये लोगों को सख्त लग रहा है, लोग आके उनसे कहते थे कि कोई गुंजाइश निकाल दें, कुछ हमारे मुताबिक कर दें। तो वो क्या करते थे, थोड़े से पैसे ले लेते थे और फिर उसके बाद उनकी मर्जी के फतवे उनको दे देते थे कि ठीक है ये कर लो। और फिर ये कहा करते थे कि हाँ किताब में ही ऐसे लिखा है। यानी वो ये नहीं शो करवाते थे कि हम किताब के अगेंस्ट तुम्हें कुछ बता रहे हैं। वो कहते थे हाँ किताब में ये गुंजाइश मौजूद है। और देखिए तौरात में, जैसे इसकी मिसाल यूँ लेते हैं कि तौरात में जो शादीशुदा ज़ानी मर्द है, यानी अगर कोई मर्द शादीशुदा है और वो ज़िना करेगा, और औरत अगर शादीशुदा है वो ज़िना करेगा, तो उस औरत करेगी, तो उनके लिए वही हुक्म है जो कुरान मजीद में है। यानी जो शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करते हैं उनके लिए तौरात में भी वाज़े तौर पर रजम का हुक्म मौजूद था। रजम किसे कहते हैं, स्टोन टू डेथ डेथ, यानी पत्थर मारे जाए। मर्द और औरत शादीशुदा जो अगर ज़िना करें तो फिर उनको ज़मीन में जो है आधा, यानी गड्ढा खोद कर उनको आधा इस तरीके से वहाँ खड़ा कर दिया जाए, और उस पर मिट्टी जो है कि उन्हें फिक्स कर दिया जाए, वो वहाँ से हिल ना सकें। और उसके बाद या उसके अलावा उनको बांध दिया जाए, और फिर उसके बाद उनको पत्थर मारे जाएं, और इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाएं। रजम की सज़ा है, और ये शरई सज़ा है। तौरात में भी मौजूद थी और आज भी कुरान मजीद में मौजूद है। और ये शरई सज़ा है और अल्लाह ताला की नाफिज करदा सज़ा है। ये किसी और ने नाफिज नहीं की, ये किसी और की अथॉरिटी नहीं है, अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है ये सज़ा। शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करें तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उनके उलमा ने ये काम किया कि जब कोई शरीफ और मालदार, यानी शरीफ और मालदार से मुराद ये कि जब उनके कोई हाई स्टेटस वाले हाई फाई किस्म के लोग, या कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी यानी कोई बड़ी रैंक वाला आदमी जिना का मुर्तकिब होता, तो फिर वो मुख्तलिफ शरई हीलों से उसकी सज़ा को साकित कर देते थे, और कमज़ोर आदमियों पर हद जारी कर दी जाती थी। देखें ये चीज़ हमारी सोसाइटी में भी इसी तरीके से है ना, कि अगर कोई असर व रसूख वाला इंसान है, कोई ज़मींदार है, कोई किसी बड़े ओहदे पर है, मालदार है, पैसा ज़्यादा है, तो जो जिस किस्म के गुनाह कर लिए जाएँ, जिस किस्म का किसी को कत्ल भी कर दिया जाए तो अब उसको सज़ा नहीं दी जाती। उसका केस जो है बज़ाहिर तो लिया जाता है, लेकिन उसको आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर करते-करते ख़त्म करते हैं। लोगों का इंतज़ार करते हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। फिर उनको सज़ा नहीं दी जाती। जबकि अल्लाह के यहाँ तो सख्त सज़ा है। यहाँ पे क्योंकि रजम का हुक्म बताया गया है कि ज़िना के लिए, तो एक मिसाल है। तो जो उलमा थे यहूद के, वो भी यही किया करते थे कि उनकी सज़ा को साकित कर देते थे, कमज़ोर करते थे। और अगर कोई कमज़ोर बंदा, गरीब बंदा यही गुनाह कर लेता था तो फिर उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। उसको रजम भी किया जाता था, लोगों के सामने संसार किया जाता था, और जो भी सज़ा जिस पे भी बनती थी वो उसे दी जाती थी। तो फिर बाद में उन्होंने सब तरह के लोगों के लिए फिर एक दरमियानी राह क्या निकाली। जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से लोग कुछ एतराज़ भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर सवाल भी जन्म ले सकते हैं कि यही रूल है, अमीरों के ऊपर कुछ और है, गरीबों के ऊपर कुछ और है। तो फिर उन्होंने एक दरमियानी राह ये निकाली कि ऐसा करते हैं कि ताकि लोगों को किसी को भी एतराज़ ना हो, तय उन्होंने ये किया अपनी मर्ज़ी से कि ज़ानी की सज़ा ही ऐसी मुकर्रर करें जो सारों के लिए यकसा हो। यानी ऐसी कोई छूट दे देते हैं, और उसमें उन्होंने तरीका ये किया, सज़ा ये निकाली कि चाहे वो ज़ानी मर्द हो या ज़ानी औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, तो उसकी सज़ा ये थी कि उसका मुँह काला करके, उसे गधे पर सवार करके उसे पूरी बस्ती के गिर्द फिराया जाए। यानी थोड़ी-सी इंसल्ट कर दी जाए। अब काम कितना सख्त है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, कि ज़िना किया है। ज़ानी मर्द और औरत अगर शादीशुदा हों, ये उनके लिए है रजम। और उनके लिए रजम क्यों है? क्योंकि देखें एक शहवत जो इंसान के अंदर, चाहे वो मर्द हो और औरत हो, अल्लाह ताला ने उसको एक सोर्स दे दी, एक शादी निकाह का एक सोर्स दे दी कि वो उस शहवत को बआसानी जो है हलाल तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो फिर भी अगर उस हलाल तरीके को इख्तियार करने के बजाय वो हराम तरीका इख्तियार करें, क्योंकि निकाह तो उनका हुआ है, अपने स्पाउस के बजाय अगर वो किसी और की तरफ, किसी और के साथ ऐसे ताल्लुकात जो हैं
استوار کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت جو ہے ناپسند چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غضب مغضوب کر دینے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، اور اس پر سخت اتنی ہی سخت سزا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی کیا تھا کہ چھوٹا بڑا یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے سزا دے دی کہ چلیں تھوڑی سی انسلٹ کر دی جائے گی، گدھے پہ سوار کیا، منہ کالا کیا، بستی میں پھرا دیا، بات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کر لیا، یہ دونوں شادی شدہ تھے، تو ان کا مقدمہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، اور ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی رجم سے بچ جائیں، یعنی یہود تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے کہ شاید اسلام اب ہمیں کوئی گنجائش دے دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا کہ تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ یعنی ٹھیک ہے، پہلے تمہاری تورات کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں کہ تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کرا کے پھراتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے اور پھر بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، تو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی، پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے اسے چھپا دیا، یعنی اب یہودیوں میں سے کوئی تھا جو پڑھ کے سنا رہا تھا، کیونکہ وہ عبرانی زبان میں تھی، وہ پڑھ کر سنا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے، یہ کلو نظر ہی نہ آئے، اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ اب عبداللہ بن سلام تو جانتے تھے، تو انہوں نے ان کے کہنے پر انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو کہیں کہ یہاں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس نے ہٹایا تو پھر رجم کی آیت جو تھی وہ سامنے آ گئی، اور پھر وہ انہوں نے پڑھی۔ تو اس طرح جب ان کے علماء کی چوری پکڑی گئی تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی ان کی چوری، تو پھر وہ ندامت سے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس آیت میں پھر ایسے ہی یہودی علماء کا کردار بیان ہوا ہے کہ اب مقدمے کا اب پھر ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس یہودی اور یہودن کو سنسار کروایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے تھے، جب شادی شدہ مرد یا عورت نے اگر کوئی زنا کیا تھا، کوئی غلط تعلق استوار کیا تھا، تو ان کو سزا دی گئی تھی، رجم کی سزا دی گئی تھی۔ دیکھیں اگر دنیا میں انسان بچ بھی جاتا ہے نا، ہیر پھیر کر کے، کوئی ہیلے بہانے کر کے، رشوت دے کے، یا غلط جو ہے کوئی نہ کوئی ساز باز کر کے، تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے؟ سزا جس نے اتاری ہے وہ کیا پھر وہ سزا دے گا نہیں؟ پھر وہ سزا آخرت میں ایسی ملے گی کہ وہ بہت زیادہ اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہوگی، کیونکہ ایک تو اس میں ہیلا سازی کرنے کی سزا شامل ہو گئی ہوگی، اور دوسرا کہ اللہ کی سزائیں جو ہیں، دیکھیں دنیا کی آگ تو اتنی سخت نہیں ہے جتنی اللہ کی آگ سخت ہے، تو اسی طرح اللہ کی سزائیں اتنی سخت ہے، دنیا کی سزا تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کو سنسار کیا گیا، انہوں نے اپنی سزا پا لی تھی، تو پھر وہ اس گناہ سے یعنی ان کی برات ہو گئی تھی، ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ ہو گئی تھی، پھر انہیں آگے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سزا بھی رکھی، اور جو دنیا میں ساز باز کر لیتے ہیں پھر وہ اللہ کی آخرت کی سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودیوں کا جو عقیدہ تھا، اور وہ یہ تھا، ان کے علماء بھی ہیر پھیر کیا کرتے تھے، کتابوں میں اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کتاب میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں بحیثیت مسلمان جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس پر وہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ اسلامی شریعت شرعی نظام جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت ریئر ہی یہ کہیں پر ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کرے، اور اگر کوئی انسان اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنی اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو بھی ایک گناہ کے بخشنے کی صورت ہے، کیونکہ اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس انسان نے توبہ کر لی، نادم ہوا، توبہ کے نفل بھی پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور پھر کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں۔ لیکن دراصل سزائیں جو ہیں وہ نافذ کی ہیں، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ جب ان کو یہ سزا دی جائے گی، اور جو غیر شادی شدہ ہے نا ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، اسلام میں بھی کوڑوں کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جو ہے اگر اس وقت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ حکم دیا کہ جب یہ سزائیں دی جا رہی ہوں تو تم میں سے کچھ لوگ لازمی، ایک پورا گروہ ہونا چاہیے جو ان کو دیکھے۔ کیوں دیکھے؟
تاکہ عبرت پکڑیں. اتنی سخت سزا دی جاتی ہے. دیکھیں کئی جگہوں پر جو ہے وہ یعنی کہ گردن اڑا دی جاتی ہے. اب بظاہر تو جو ہے ہیومن رائٹس والوں کو یہ سزائیں جو ہیں یہ بڑی ظالمانہ لگ رہی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ آج اللہ کی ان احکامات پر اور شریعت کی ان سزاؤں پر بھی یہ نقطے اٹھاتے ہیں کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، بہت کروئلٹی ہے. تو دیکھیں اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندے کو سزا دی جاتی ہے تو پھر اس کی عبرت سے وہ پورا معاشرہ اس گناہ سے سیف ہو جاتا ہے. ایک سزا کے بعد باقی ساری چیزیں جو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اس گناہ سے. اب آج ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں کہ جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جنسی تشدد ہے، جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر اسی طرح کی ایک عبرت ناک سزا لوگوں کے سامنے دے دی جائے شرعی نظام قائم کر کے یا شرعی طور پر شرعی سزا دے دی جائے تو اس عبرت کو پکڑ کر کتنے لوگ جتنے لوگ بھی اسے دیکھیں گے تو کیا کبھی کوئی سوچے گا؟ یعنی اتنی عبرت ناک سزا دینے کا حکم کیوں ہے؟ رجم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کوڑے لگانے کا حکم، اور پھر بھی اور وہ بھی گروہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان پر ترس نہ کھایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی سزا سے گزر رہا ہوگا تو کسی کے دل میں رحم بھی آ سکتا ہے کہ ایک انسانی جان ہے وہ جا رہی ہے، یا پھر کوڑے مارے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کوئی لہو لہان ہو رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے اور کیسی اس کی کیفیت ہے. تو انسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ان پر رحم نہیں کھایا جائے گا. یعنی اس وقت ان کا کوئی اس کو ان پر رحم نہ کھائے، کیونکہ انہوں نے بہت سنگین جرم کیا ہے، اللہ کی حد کو توڑا ہے. زنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کی طرف جانے والے بہت سارے راستوں کا بھی جو ہے ان کو بھی روک دیا، بند کر دیا گیا ہے. نظریں نیچی رکھنے کا، پردہ کرنے کا، یہ سارے احکامات کیوں ہیں؟ تاکہ اس طرف قدم ہی نہ اٹھے جو سخت ترین سا راستہ ہے. تو اب ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں کوئی بھی حکم ملتا ہے تو ہم اب علماء کے کیونکہ میرے اور آپ کے لیے تو بڑی شرف کی بات ہے نا کہ ہم قرآن کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی عقل کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں، بجائے اس سے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کسی انسان کے پاس چلے جائے اور وہ اپنی نفس کے مطابق فیصلہ کر دے، یا پھر وہ کسی غلط عقیدے کے مطابق فیصلہ کر کے ہمیں دے دے، اور پھر ہم بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں کیونکہ ہم نے وہ اس چیز کو کمپنسیٹ، مطلب اس طریقے سے رہنمائی جو ہے نا اگر آپ نے لینی ہے تو کتاب سے لینی ہے. اور جب کتاب آپ کو ملے گی اور صحیح رہنمائی دے گی تو چاہے وہ چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، سمعنا واطعنا. ٹھیک ہے. اور علماء کے لیے بھی ظاہر ہے اس آیت میں بہت زیادہ بڑی نصیحت ہے، جتنے بھی لوگ کتاب کا علم رکھتے ہیں، کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اللہ کی کتاب کے مطابق کریں. ہم بھی اپنے گھروں میں جو چھوٹے موٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ضرور رہنمائی لیں. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہودی علماء. ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند دنوں کے دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہیں چھوئے گی. یعنی یہ جو کام کر رہے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے تھے، اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہے تھے، اتنا ڈیئرنگ کام کر رہے تھے کہ اللہ کی کتاب میں چینجنگ. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں وہ کسی بہت ہی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے تھے، جسے خوش فہمی کہا جاتا ہے، اور بہت ہی غلط گمان میں مبتلا تھے. اور کیا تھا ان کا گمان؟ قرآن خود بتا رہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند دنوں کے دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. یعنی وہ تو اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، وہ تو اللہ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کی ایک چنی ہوئی امت ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو بھی کچھ کر لیں گے تو تھوڑے ہی دنوں انہیں آگ میں جلنا پڑے گا. یہ تھی ان کی خوش گمانیاں، یہ تھی ان کی خوش فہمیاں، اور ان کا عقیدہ خراب تھا جس کی وجہ سے پھر وہ ایسے گناہ کیا کرتے تھے. تو اور دلیر ہو گئے تھے، یعنی کتاب اللہ میں تحریف اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے گناہ جو تھے ان پر دلیر ہو گئے تھے. اب دلیر ہو کے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے اسلاف نے اپنی طرف سے ایک ایسا عقیدہ گھڑا تھا، یعنی ان کے جو انسیسٹرز تھے نا، انہوں نے عقیدہ گھڑا تھا اور اسے ساری قوم میں پھیلا دیا تھا. اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. یعنی وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ اور چہیتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے. اور اگر وہ دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی. ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے ایک معبود بنا لیا تھا بچڑے کو اور اس کی عبادت کی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تورات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ملاقات کے لیے بلایا تھا.
تو اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جانا بھی ہوگا نا تو جتنے دن ہم نے شرک کیا ہے بس اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی کوئی یہودی نہیں جائے گا جہنم میں، تو بے فکر رہو، یعنی ہم جو بھی کچھ کریں گے دنیا میں ہمیں ایسی کوئی سخت سزا نہیں ملے گی کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یعنی کتنی گستاخیاں ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے۔ اور بیٹا سے مراد یہ ابن اللہ، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابن اللہ صرف بیٹے کے حوالے کے علاوہ بھی، یعنی کہ جو بہت ہی پسندیدہ ہو، کوئی اپنا ہو، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے فیورٹ قوم، بہت ہی فیورٹ قوم ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے معجزے دیے ہیں نا، ہم پر آسمان سے دسترخوان اترتا ہے جو کہ کسی کو بھی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے آخر تک کسی کو بھی اتنا بڑا شرف تو نہیں ملا کہ اس کے لیے روز کھانا آسمان سے اترے، اس کے وہ بادلوں پہ سے سایہ کیا جائے، کیسے کیسے ان کو انعامات دیے گئے تھے۔ تو یہی جو چیز تھی وہ ان کو خوش فہمی میں مبتلا کر گئی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے اندر تو بہت سارے انبیاء آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دیں گے، یہ بھی عقیدہ تھا ان کا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے نا، ان میں ایک یہودا بھی تھا، تو اس میں ان کی ہی نسلوں سے جو ہیں یہ سارے یہودی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ 11 بیٹے بھی ان کے اور مزید تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے وعدہ کر لیا تھا کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا، تو وہ تو ہمارے فور فادرز ہیں، ہم تو انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں سزا نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو برائے نام۔ اسی طرح دیکھیں کرسچنز نے، جیوز کا تو یہ عقیدہ تھا نا خوش فہمی جو آج تک ان کو ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز نے بھی کفارہ مسیح کا مسئلہ وضع کر رکھا ہے، یعنی کرسچنز کو بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی چڑھ گئے، یعنی اب ان کا عقیدہ دیکھیں کس قسم کی خوشگمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تھے نا، تو ان کی جتنی امت ہے یہ ساروں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تھا، اب امت کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ جو مرضی سیاہ اور سفید کرے۔ تو اور ان کی امت کے گناہ اور معصیت جو ہے نا سارا حساب بے باک ہے، آخر میں ان کا کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں۔ اب دیکھیں مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں رہے، ہم اپنی حالت دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر امت کا یہی حال رہا نا کہ جب اس کو تھوڑی سی ڈگنیٹی سے نوازا گیا تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس سے کہ عمل کرتے، اپنے شرف کو پہچانتے، بجائے اس سے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے شرف کو پہچان کر اس کو مینٹین رکھتے اور اس کے ذریعے مزید جو ہے دنیا میں عروج حاصل کرتے، یا مزید اللہ کے احکامات کو پھیلاتے، دعوت کا کام کرتے، اپنے مقصد کو، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو، اس کتاب کو پہچانتے، تو ہم نے کیا کیا، ہم بھی اسی خوشگمانی میں مبتلا ہو گئے، یعنی بحیثیت مسلمان، مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے، ان میں کچھ سید ہیں جو سیاہ سید بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کاسٹ سے ہیں تو اب ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ہم جو مرضی کر لیں۔ ہاں یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ آخرت میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، تو ہم کس گمان میں، بحیثیت مسلمان ہم کس گمان میں جو ہے اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ بہت سارے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی ایک ہی جو ہے صفت غفور، اس پر تکیہ کر لیتے ہیں، باقی وہ کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں، اور پھر کوئی عمل تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو روز قیامت صرف انصاف کرنا ہے نا، اللہ سے بڑا منصف تو کوئی نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو دنیا میں آزمائشوں سے گزرے دین کی خاطر، انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، دن رات ان کا جو ہے وہ ایک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد راتوں کو اٹھ کر انہوں نے نمازیں پڑھی، سارے عمل کیے، اپنی عزتوں کی، اپنی عصمتوں کی، اپنی نظروں کی حفاظتیں کی، ہر حکم اللہ کا مانا، کیا وہ اور جو صرف خوشگمانی میں مبتلا رہے کیا وہ آخرت میں جزا میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ انصاف وہاں نہیں کرے گا؟ یہ ناانصافی نہیں ہو جائے گی کہ نا عمل کرنے والے بھی خوشگمانی کے ساتھ ہی جو ہے ان کے ساتھ وہاں جنت الفردوس میں ان کے برابر رینکس پر اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں، خوشگمانی کام نہیں آئے گی، چاہے وہ یہودیوں کی ہو، چاہے وہ نصرانیوں کی ہو، چاہے وہ بحیثیت مسلمان ہماری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، دین کے راستے میں جانے دی ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو اپنے اپنے نفس کو پیچھے ڈالا ہے، اللہ کے حکم کو آگے کیا ہے، جو مکمل فرما بردار بنے رہے، جن کا دن رات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، وہ ہیں اصل میں اس خوشگمانی کے حقدار۔ لیکن وہ خوشگمان نہیں ہوتے، قرآن نے ان کی تعریف ایسے کی ہے کہ وہ نیک عمل کر کے بھی ڈرے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بھی ڈر کر رہتے ہیں، جبکہ
نا عمل کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ذاتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی پیر بھائی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ کسی اپنے عقیدے پر بھروسہ کر لیتے ہیں، یا اپنی کسی سوچ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کسی نسب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا، یعنی کسی پیغمبر کی اولاد ہونا اور کسی خاص قسم کی ذات سے تعلق رکھنا، کسی خاص فرقے سے تعلق رکھنا، یہ تو نہیں بخشوائے گا، صرف اور صرف عمل بخشوائے گا۔ دیکھیں انبیاء کی اولاد ہونے سے اگر فیصلے ہونے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک نہ کیا جاتا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک نہ کی جاتی۔ تو یہ جو ہے نسب کام نہیں آئیں گے، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، خوش گمانیاں کام نہیں آئیں گی، کام آئیں گے تو صرف عمل آئیں گے، ایمان آئے گا، توحید پر خالص جمے رہنا آئے گا۔ تو دیکھیں آج بھی ہم مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جائیں گے بھی، ویسے تو سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ دیکھیں یہ عقیدہ تو عام طور پہ ہے نا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن جس نے کلمے کی شرائط کو پورا کیا، ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد دعائیں کسی اور سے ہو رہی ہیں، منتیں کہیں اور مانی جا رہی ہیں، عقیدے کچھ اور غلط ہو گئے، اس میں شرک ہی شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے صرف کہہ دیں کہ زبانی طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہوگا، اس کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا، پھر جب اللہ کو صرف الہ مان لیا تو پھر صرف اسی کی ماننی ہوگی، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی شرائط۔ تو جو ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں پھر ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو مقصد یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس آیت کو بتا کے ساتھ ہم پہ بھی واضح کر دیا کہ تم بھی کسی خوشگمانی میں نہ رہنا، کہ یہ نہ سوچیں کہ سارے مسلمان آخر میں تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا، ایسا ہے بالکل ہے، امت محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے بھی صدق کے دل سے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے سوچنے کی بات کیا ہے، عمل کا نقطہ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اپنی دنیاوی آگ کو ہی کنسیڈر کر لیں؟ کیا ہم اس میں 2 دن گزار سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد آگ جلا دی جائے اور ہمیں اس میں ڈال دیا جائے کہ 2 دن تک جلو؟ کیونکہ جہنم کی آگ میں تو موت نہیں آئے گی نا، یہاں تو انسان کچھ گھنٹوں ہی بھی جلتا ہے تو جل کے مر جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کھالوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ سکنز کو تکلیف ہوتی ہے، سکن پر افیکٹ آتا ہے، تو جب کھالیں جل کے سیاہ ہو جائیں گی تو کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی، نئی کھالیں دی جائیں گی تاکہ نئی تکلیف ہو۔ تو کیا میں اور آپ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، چاہے ہم اپنے اسی عقیدے پر ہوں کہ تھوڑے دن بعد تو چلے ہی جائیں گے، اور ہم اتنے دلیر ہو کر پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت سے روگردانی کریں، اور ہم پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو نہ مانیں، اس کتاب کو پس پش ڈال دیں، اپنی زندگی میں اس کو عمل میں شامل ہی نہ کریں، کیونکہ یہ کتاب اس لیے تو نہیں آئی۔ اب یہ کتاب مجھے اور آپ کو پورا ایک نقطہ بتا رہی ہے کہ خوشگمانیوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہود نے بھی خوشگمانیاں کی تھیں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ پریویلیج تھے، ہاں ان کو ہم سے بھی زیادہ جو ہے معجزات اور نعمتیں عطا کی گئی تھیں، تو اسی لیے وہ اس خوشگوانی میں پڑ گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو خاص طور پہ ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہمیں رہنمائی دے دی کہ عقیدے کام نہیں آئیں گے ایسے، عقیدہ لا الہ الا اللہ اس کی شرط کے شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ کام آئے گا، عقیدہ توحید کام آئے گا، خوشگمانیاں کام نہیں آئے گی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے میرے اور آپ کا، کہ ہم اپنے عملوں کو مضبوط کریں، خوشگمانیوں کے جو ہے گرداب سے یا اس کے تصور سے باہر آ جائیں، اپنے عمل بڑھائیں، اس کتاب کو پہچانیں، اس میں جو کچھ ہمیں رہنمائی ملتی ہے اسے اپنے عمل میں لے آئیں، اور یہ نہ سوچیں کہ کل کروں گی یا کل کروں گا، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ میں اور آپ اگر سوچتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے دل پر اثر ہوتا ہے، کوئی بات اچھی لگتی ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، کوئی مشکل لگتا ہے کوئی حکم تو اس پر میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ یہ میں کرنا چاہتی ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، کرنے والے کر گئے نا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، صحابہ نے صحابیات نے ایک ایک حکم پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ یہ انسانوں کے عمل کرنے کے لیے ہی ہے کتاب، تو کرنے والے کر گئے اور کرنے والے کرتے ہیں۔ اگر سوچنے والے صرف سوچتے رہیں گے تو پھر وہ وقت نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب کوئی بات کوئی حکم پتہ چلتی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اسے فوراً عمل میں لے کر آیا جائے، کل کا انتظار نہ کیا جائے، کیونکہ کل نہ میں نے دیکھی ہے نہ آپ نے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. دیکھیں وہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے دین میں، جیسے کہ پہلے اللہ سبحانہ نے پچھلی آیت میں کہا ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. پھر فرمایا کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے وہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ جو عمل کر کے لائے گا، جو کمائی میری اور آپ کی ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ دن کیوں رکھا گیا ہے قیامت کا؟ اسی لیے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک مومن کو بہت ہوپ دیتی ہے. مومن جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سرنڈر کرتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی ہوپ ہے کہ میں نے جو ساری چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کی خاطر، اللہ مجھے ساری چیزیں دے دے گا. اور میں نے جو ساری لگژریز چھوڑی ہیں، میں نے جو آرام چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کر دے گا، اور اللہ پورا پورا انصاف کرے گا. زیادتیوں پر صبر کرنے والوں کو کتنی ہوپ دیتی ہے کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے جو بدلہ میں بھی نہیں لے سکتی وہ اللہ مجھے دلوا دے گا. کیونکہ اگر قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن ایک سینگ مار کے اگر کسی ایک بکری نے دوسری کا سینگ توڑا ہے نا، تو بکریوں کا ان کا بھی آپس میں حساب دلوایا جائے گا. ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جب تک کوئی جنت میں یا جہنم میں نہیں جائے گا، جب تک لوگوں کے یا آپس میں جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، جو زیادتیاں ہیں، جو ظلم ہے، وہ معاف نہ، یعنی ایک دوسرے کو حساب نہ دلوا دیا جائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا فیصلہ نہ کر دے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اپنے قانون جزا اور سزا کی وضاحت کر دی ہے. تو جب ہم جزا کو سوچتے ہیں تو سزا کو بھی سامنے رکھا کریں. عملوں میں پختگی تب آتی ہے، خوف تب پیدا ہوتا ہے. صرف امید کو ساتھ تھامے رکھنا جو ہے نا، وہ عقل مندی نہیں ہے. کیونکہ امید انسان کو صرف امید لگائے رکھیں گے، عمل ہی نہیں کریں گے، خوف ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اگر میں کوئی غلط کام کروں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو جب خوف ہی نہیں ہوگا تو انسان دلیر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی جزا اور سزا کی مکمل وضاحت کر دی ہے. وہ سزائیں بھی بتا دی ہیں، مختلف چیزیں حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی دکھائی گئی ہیں. قرآن مجید میں بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسی کیسی سزائیں ہیں، کہ کیسے کھولتا ہوا پانی سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ وہ آنتوں کو چیرتا ہوا اوپر سے گزرتا ہوا نیچے پیروں کے پاس سے نکل جائے گا. تو ایسی ایسی سزائیں اللہ نے خود قرآن مجید میں بتائی ہیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. میری اور آپ کی کمائیاں کیا ہیں؟ میں نے اور آپ نے آخرت کو کتنا سامنے رکھا ہے، کتنا کمایا ہے، یہ دیکھا جائے گا. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. میں اور آپ وہ اچھے عمل یا برے عمل اگر کر کے بھول بھی چکے ہیں، اللہ کے پاس لکھے گئے ہیں، چاہے وہ پچھلے سال تک کے تھے. ہماری زندگیوں کے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو انسان نے جو خود کمایا ہوگا، ما کسبت، جو اس انسان نے خود کمایا ہوگا، یہ چیز فوکس کرنے کی ہے، یہ چیز غور کرنے کی ہے. یعنی آباء و اجداد کی نیکی یا کسی کی بندگی یا کسی کی مرشدی مریدی یہ کام نہیں آئے گی، یا کسی خاص قبیلے سے، کسی خاص ذات سے تعلق رکھنا یہ کام نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، ذرہ ہوتا ہے، اس کا جو ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ہر انسان کو اتنا ہی ملے گا. اور اگر اللہ کسی کو چاہے گا تو زیادہ دے دے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بھی تو دیتے ہیں نا. اللہ کی شان ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے نا، وہ اس کا چھوٹا سا عمل بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کا، دلوں کا اخلاص دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ، میرے بندے کے اندر میرے لیے تڑپ کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں تو چھوٹے سے عمل کا بھی یعنی کہ پہاڑوں کے برابر اس کا جو ہے وہ اجر دے سکتے ہیں، کہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں اس کے علاوہ کوئی شخص کسی دوسرے کا، یعنی ماں کا سبت میں کو سمجھیے کہ کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. قرآن مجید میں بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی جس نے جو عمل کیا ہے اس کو ملے گا. خواہ اب دیکھیں نا، اگر فرض کریں کوئی یہاں پہ دنیا میں
کسی اپنے پیارے کی خاطر اتنا دنیا میں غرق ہے، لوگ اپنی اولادوں کی خاطر اتنا غرق ہو جاتے ہیں کمائیوں میں، خواتین اپنے کچن میں غرق ہوتی ہیں، اور پھر نہ نمازوں کی نہ بہت ساری عبادات کی، اللہ کو یاد کرنے کی، یعنی کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسی تقریبات آ جاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ اور وہ رشتہ داریاں، وہ سارے رشتہ داریاں، چاہے وہ اپنی کمپلیٹ یعنی فورن امیڈیٹ فیملی ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ جن اولادوں کی خاطر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے نا، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک طرف نعمت اور رحمت کہا گیا، ایک طرف فتنہ کہا گیا۔ یہ فتنہ تب بنتے ہیں جب یہ ہمیں اللہ کی یاد سے روک دیتے ہیں۔ تو کیا یہ قیامت کے دن آئیں گے ہمیں بچانے؟ حتیٰ کہ آپ یہاں سے امیجن کر لیں کہ کیا یہ ہماری قبروں میں آئیں گے؟ کیا یہ ہمیں آ کر اس سارے سوال جواب سے محفوظ کر سکیں گے جن کی خاطر ہم نے اپنی پوری پوری زندگیاں جو ہیں، یعنی ایک عجیب سا سرکل بنایا ہوا ہے، وشیس سرکل بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، بس ہم ان کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کو آپ چاہے کسی بھی رشتہ دار کو جتنا مرضی خوش کر لیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ تو فکر کیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اس دن کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی نے جس نے کمائی کی ہے وہ اس کو ملے گی۔ اب دیکھیں، انسان جو بھی کام اپنے ہاتھ سے کر جاتا ہے نا، اس کو اجر مل جائے گا، اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کرنے والے وہ کام جو صدقہ جاریہ کے ہیں، یا اپنی اولاد کو نیک تربیت دے دینا کہ وہی صدقہ جاریہ کا سبب بنے، پھر وہی اولاد کام آئے گی۔ یعنی ایک طرف وہ فتنہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک طرف وہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نہ خود اللہ کو بھولیں اور نہ انہیں بھولنے دیں۔ ان کی تربیت بھی اس طریقے سے کریں کہ وہ جب نیک عمل کریں گے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گا۔ اور اگر اپنی اولاد کی نیک تربیت کر دیں تو ہم اپنی قبروں میں بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے راحت پائیں گے، ان کے اچھے عمل کی وجہ سے راحت پائیں گے۔ تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ایسی کمائیاں کریں، صدقات دیں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں، اور اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں کسی بھی رشتے کی خاطر، کیونکہ یہ رشتہ داریاں نہیں کام آئیں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ انسان آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ یعنی جب وہ آگ کو اور جہنم کو دیکھ لے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ یہ سارا کچھ لے لیا جائے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جتنا مال و دولت، دنیا میں جو رئیس امیر لوگ تھے جو اپنے ہی مال کو دولت کے تکبر میں تھے، تو وہ چاہیں گے کہ وہ سارا مال بھی فدیے میں دے دیں، لیکن وہ دن سودے بازیوں کا نہیں ہوگا۔ آج جو سودا کرنا ہے وہ اللہ سے کر لیں، کیونکہ وہ دن سودے بازی کا نہیں ہوگا۔ آج اللہ سے بہترین تجارت کر لیں، اس کو راضی کر کے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، ملک کے مالک، اور ملک بھی کہہ سکتے ہیں، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو بہترین ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے اور سمجھنے کی آیت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ بادشاہت ہے، چاہے وہ اختیار ہے، یا دنیا کی کوئی بھی اتھارٹی ہے، کوئی بھی سیٹ ہے، کوئی بھی سورس ہے، کچھ بھی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر چیز کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے۔ اس بہت سمجھنے کی بات ہے، اور جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ پھر صرف اللہ ہی پر توکل کرتا ہے کہ مالک ہی وہ ہے، میں کیوں دنیا کو خوش کروں کہ ان سے مجھے عزت ملے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں کیسی ہو جاؤں گی، تو ہم انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو عزتیں دینے والا، عزتوں کا مالک تو رب ہے۔ تو رب جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ جس مرضی کنڈیشن میں اس کو بلند کر دیتا ہے، اور اصل بلندی تو وہ ہے جسے اللہ بلند کر دے، چاہے جو اللہ کی نظروں میں بلند ہے، اصل بلندی تو وہی ہے۔ اب یہاں پہ دنیا کی حکومت کی بھی بات کی گئی ہے، عزت کی بھی بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیوں آیت، اس کا شان نزول سمجھ لیتے ہیں کہ یہود نے مسلمانوں پر ایک طنز کیا تھا، اور عام طور پہ اگرچہ اس میں عام خطاب ہے لیکن اس کا ایک خصوصی پہلو بھی ہے، شان نزول ہے۔ اب یہ کہ جس میں اہل کتاب
مشرکین عرب اور مسلمان سارے شامل ہیں، یعنی خطاب تو اللہ تعالیٰ نے ساروں سے کیا ہے، لیکن اس کا ربط جو ہے موضوع کے لحاظ سے بالخصوص جو ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب یہود اور کافروں سے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک طنز کیا تھا. کیونکہ جنگ خندق کے موقع پر وہ یوں کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر خندق کھود رہے ہیں. اب خندق تو دیکھیں ایک جنگی اسٹریٹجی تھی نا. جب بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی، غزوہ خندق ہوئی تھی، تو خندقیں کھودی گئی تھی مدینہ کے ارد گرد. تو وہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا حال تو یہ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر کہہ رہے ہیں اور امت بڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو ان کا تو یہ حال یہ ہے کہ اپنے بچنے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، اور نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے، نہ کوئی اسلحہ موجود ہے. لیکن یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا ڈریم کیا ہے کہ یہ کیسے کیسر و کسرا کو فتح کر لیں. یعنی ایک طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا، طنز کیا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا یعنی جو بڑی بڑی جو امپائرز ہیں ان کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے. یہ تھا ان کا مزہ کا خیز جو ہے نا طنز. تو یہ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی دیوانگی، یہ مسلمان جو ہے نا وہ دیوانے ہو گئے ہیں. تو یہود اور کفار کی اس جو طنز تھا، یہ جو سٹائر تھا، اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے اس جامع قسم کی آیت میں دے دیا کہ عزت و ذلت اور اقتدار وغیرہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ جو آج حاکم ہے وہ کل محکوم بن جائیں، جو شہنشاہ ہیں وہ گدھا بن جائے، جو کمزور ہیں وہ طاقتور بن جائیں. اور یہ سارا قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اختیار رکھنے والے. دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ہماری زندگیوں میں ایسے مشاہدے مل جاتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو رائز اینڈ فال ہم نے ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں، جو ایک کسی وقت میں ان کو بہت عروج ہوتا ہے، چاہے وہ مالی طور پہ ہوں، مستحکم ہوتے ہیں، اور چاہے ان کو کسی قسم کا اقتدار ملا ہوا ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو اس جگہ سے اتارتے ہیں تو پھر ہم ان کا زوال دیکھتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ مثالیں عبرت ہیں. ان کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کا مالک ہوتا. تو جو اتارنے والا اور جو بلندیاں دینے والا ہے وہ اصل مالک ہے، اور وہی اختیار رکھنے والا ہے. تو پھر اگر دنیا میں کسی کو اتھارٹی مل جائے نا، کیونکہ اس میں سمجھنے کی اور عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جب انسان اس آیت کو سمجھ لیتا ہے تو تکبر سے باہر آ جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی اتھارٹی ملی ہے تو یہ مجھ سے چھن بھی سکتی ہے، مجھے آج عزت مل گئی ہے تو یہ مجھ سے چھن بھی سکتی ہے. اگر کیونکہ عزتیں اور ذلتیں تو دینے والا رب ہے، جس کو اللہ عزت عطا کرتا ہے. آج اب دیکھیں مسلمان عزتیں تلاش کرتے ہیں غیر مسلموں کی نقلیں کر کے، ان کی نکالی کر کے، ہر ان کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کے کسی ایونٹ کو کبھی سیلیبریٹ کریں یا نہ کریں، یا اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں بھی یا نہ دیکھیں. اور ایک ایک چیز میں ان کی نقل کی جاتی ہے کہ کسی طرح ہم بھی اسی طرح کے عزت والے ہو جائیں، ان کے گڈ بکس میں آ جائیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن آج کیا مسلمان پھر اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ کس قدر پستی و تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو خاص طور پہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اور جب کوئی بڑی ایسی موقع آ جائے جہاں پر مسلمان آگے آنے لگتے ہیں تو یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے عزتیں جو ہیں ان کے پاس تلاش، سپر پاورز کے پاس تلاش کرنی شروع کر دی، جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کے پاس اکانومی پہ جن کا ہولڈ ہے. تو ہم چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، اور یا پھر ہم ان کے ڈریس کوڈ سے کسی سے مرعوب ہیں، بحیثیت عام مسلمان عام لوگوں کو دیکھیں، وہ وہاں جائیں گے، ویسٹ میں جائیں گے تو پھر وہ انہی کے پورے کلچر کو اوڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس میں کسی طرح فٹ ان ہو جائیں. کیوں؟ کیا آپ کے پاس اتنی بہترین آئیڈینٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ان کی آئیڈینٹی میں مرج کر دیں؟ جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ عزت مل جائے کسی طرح. جبکہ اللہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ عزتوں کا مالک تو رب ہے. تو کیا آج ہمیں ساری نقلیں کرنے کے بعد عزت ملی؟ سوچنے کی بات ہے نا. بحیثیت مسلمان امت کیا آج ہمیں عزت مل گئی؟ ہم نے ہر طرح کی غلامی کر لی ان کی، کیا ہمیں عزت مل گئی؟ ہمارا شرف کس میں ہے؟ ہمارا شرف اس کتاب کو تھامنے میں ہے، ہمارا شرف اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہے، ہمارا شرف صرف اللہ پر توکل کرنے میں ہے. جب مومن توکل کر لیتا ہے نا کہ میری عزت اور ذلت کا مالک تو رب ہے، مجھے کسی نے کیا عزت اور ذلت دینی ہے، وہ نڈر ہو جاتا ہے. وہ پھر صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے، چاہے انفرادی طور پہ چاہے اجتماعی طور پہ. جب مسلمان کو یہ یقین ہو جاتا ہے، کامل توکل ہو جاتا ہے کہ بادشاہت کا مالک بھی رب ہے، وہی دیتا ہے عزتیں اور وہی دیتا ہے ذلتیں،
وہی دیتا ہے حکومتیں، اور وہی دیتا ہے عروج، اور وہی دیتا ہے زوال، تو پھر مومن نے ڈر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سیٹ پر جانے کے لیے کسی غلط سورسز نہیں استعمال کرتا۔ اتھارٹیز دینے والا رب ہے، تو قدر پہچاننی ہے، حاصل اس سے کرنا ہے جو اصل مالک ہے۔ یہ انسان کی محض بے وقوفی ہے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ انہی کے آگے دستے سوال پھیلاتا پھرے، جو خود جو ہے اللہ تعالیٰ جن کو خود نواز رہا ہے۔ تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اس میں عمل کا نقطہ ہے کہ اس آیت کو پہچانا جائے، اور اللہ تعالی نے کہا ہے بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ہے بھلائیاں، تو بھلائیاں بھی اسی سے مانگی جائیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، بجائے سے کہ غیر مسلموں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ذلیل ہوتے رہیں، تو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ عزت میں اپنی عزت کا سودا نہ کیا جائے، بحیثیت مسلمان اپنی آئیڈینٹی کا سودا نہ کیا جائے، اپنی آئیڈینٹیز کو دوسروں میں مرج کر کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی نا کہ آخری زمانے میں تو یہ وقت بھی آئے گا کہ تم غیر مسلموں کی اس قدر پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی گوم کے بل میں بھی جا کر گھسیں گے تو تم بھی وہاں پیچھے گھس جاؤ گے۔ یعنی وہ جس قسم کا ان کا کسٹم ہو، جس قسم کا کلچر ہو، جس قسم کا ان کا ایونٹ ہو، ہم منانا نہیں بھولتے۔ اور ابھی کبھی بھی آپ ایک دفعہ بتائیں کہ کون آپ کے ساتھ رمضان سیلیبریٹ کرتا ہے، یا کون آپ کے ساتھ عیدیں مناتا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے نا، مسلمانوں کو یہ ہمارے لیے آیت ہے، عمل کا نقطہ ہے کہ اپنی عزت کو، اپنے شرف کو اللہ کے پاس تلاش کیا جائے۔ اللہ ہی ان چیزوں کا مالک ہے، بھلائیوں کا مالک ہے، اس سے مانگی جائیں، اس پر توکل کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یعنی رزق کے لیے بھی، اب یعنی آپ نے اگر عزت چاہیے، بادشاہ چاہیے، تو ساتھ ہی رزق کی بات بھی کر دی گئی کہ اگر آپ کو رزق بھی چاہیے تو بجائے اس سے کہ کسی کی آپ جو ہے خوشامدیں کریں، اور جا جا کے کوئی غلط کام کریں، اور کسی کو خوش کر کے پھر اس کے بعد ان کے چمچہ گیری کریں، ایسا کچھ نہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، تو رزق بھی اس سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ تو کبھی بھی محتاجی ہو تو اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس میں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یعنی یہ آیت مکمل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے انسان کی جان بھی، وہی نکالتا ہے زندوں کو مردہ سے، مردوں کو زندہ سے۔ مکمل اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکرپشن دے دیا اپنی قدرت کی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے موت دینے میں، کسی کو زندہ کرنے میں، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے میں، اور ہمیں رزق دینے میں، بادشاہت دینے میں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، عروج اور زوال بدل دینے میں ہمارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب پھر وہی مضمون آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی اللہ سے، جو کوئی ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی جو کافروں سے دوستیاں کرے گا۔ اور فرمایا ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مکمل آیت میں کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کافروں کو خوش کرنا چاہے گا، ان کی رضامندی چاہے گا، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مصلحتاً تم ان سے دوستی کر سکتے ہو، یعنی مصلحتاً دوستی، دلی تعلق نہیں رکھنا کافروں سے۔ مصلحتاً اگر آپ ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں، تو اگر فرض کریں کوئی مسلمان جا کے کسی ویسٹ کنٹری میں غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں۔ تو مصلحتاً کافروں سے بچنے کے لیے یہ جنگ میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کسی بھی قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی بتا دی ہے کہ اگر ان سے بچنے کے لیے تمہیں کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے تو وہ کر لو، لیکن دلی دوستی نہیں کرنی۔ جو ان کے ساتھ دلی دوستی کرے گا وہ پھر انہی کا ہوگا، وہ پھر اللہ کا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے کہ جانا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو پھر یہاں پر غیر مسلموں پر سہارا، کافروں پر سہارا اور تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کافروں سے
دوستی میں استثناء کی صورتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ دونوں لحاظ سے خطاب کیا، یعنی کوئی مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے، یہ انڈیویجول لیول ہو گئی کہ کسی کافر کو دوست نہ بنائے۔ دیکھیں خاص طور پہ ممانعت کی گئی ہے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان، بعض ایسے کمپنیز ہوتی ہیں جو انسان کو اچھے راستے سے ہٹا کے لے جاتی ہیں، تو روز قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ وہ اس کو جہنم تک لے گیا۔ کیونکہ دوستیاں تو اثر کرتی ہیں نا، مستقل ایک کمپنی ہوتی ہے، دلی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائے، اور مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے، اور نہ ہی مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اپنا دوست بنائے، یعنی ان کے ساتھ ہر قسم کا جو ہے اس طرح کا اکٹھے ہو جائیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کے اگینسٹ ہو جائیں ان کے ساتھ، کیونکہ کافروں کی تو دشمنی ہے نا۔ تو اگر کوئی انسان کہے کہ ہاں، کوئی حکومت کہے کہ یہ کافر، یہ حکومت ہے لیکن یہ بڑی پاورفل ہے، تو میں ان کے ساتھ مصلحتاً اکٹھے ہو جاؤں تاکہ میری تو بچت ہو جائے نا، پھر باقی ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملہ کرے، تو یہ غلط ہے۔ اب وجہ یہ کہ کافر کبھی بھی مومن کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اگر آپ بہت ڈیپتھ میں جا کے کرنٹ سچویشنز کو، کرنٹ افیئرس کو، پالیٹکس کو، کسی بھی چیز جگہ پہ جا کے انٹرنیشنل لیول پہ اسٹڈی کریں نا، آپ کو پتہ چلے گا جو بظاہر بہت مہذب قومیں ہیں نا، جو بڑی صلح جو لگتی ہیں، بڑی ہیومن رائٹس کی پاسدار لگتی ہیں، بڑی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو تو جانوروں کی مرنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف پر بھی یہ بلک اٹھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی تکلیف پہ بھی۔ کبھی آپ دیکھیے، کبھی آپ آبزرو کیجئے کہ جب مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کے پاسدار؟ کہاں ہوتے ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ خیر خواہ بننے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمان ان کے انڈر رہیں گے، یہ خاموش رہیں گے، بظاہر دوست نظر آتے رہیں گے۔ جب بھی مسلمانوں نے ان کے انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کی، آپ دیکھیے گا، اور اس کی پریڈکشنز بھی ہیں کہ یہ باقاعدہ اکٹھے ایک ایک جھنڈے تلے ہو کر اکٹھے ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف نکلیں گے، اور قیامت تک ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے پریڈکٹ کر دیا قرآن مجید میں کہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ جب رب بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے نا کیسے ہمیں گناہ پر اکساتا ہے، تو ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے دشمن ہے کافر، تو ان سے دلی دوستی نہیں کرنی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ان کو مرنا مارنا شروع کر دیں، نہیں، دلی دوستی نہیں کرنی۔ آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تعلق، دلی تعلق یا کوئی رشتہ داری یا کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ قائم نہیں رکھنی، کیونکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ نقصان ہی پہنچائیں گے، اور ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اور اس میں استثناء اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں محض بے تعلق رہنے کی وجہ سے کسی کافر سے خطرہ ہو تو ظاہر داری میں مدارات کے طور پر اس سے دوستی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے آفس ورک پلیس میں ہیں، یا کسی ایسی کمپنی میں ہیں، کسی ایسی کمیونٹی میں ہیں جہاں سارے ہی غیر مسلم ہیں، لیکن آپ کیونکہ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، اب آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ سب سے کٹ کے، تو پھر تو آپ کا بالکل سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ کہ آپ اتنی واجبی سے ان سے دوستی رکھیں کہ سلام دعا ہو گئی ہے، کوئی لین دین چھوٹا موٹا چل رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا یہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب اس میں بے شمار باتیں ایسی آتی ہیں جو محض مومن کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں، یعنی مومن کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جتنا اس کا عظیمت کا لیول ہوگا اس کے ایمان کا، وہ اس حساب سے ڈیلنگ کرے گا۔ مثلا یہ کہ دیکھیں، اگر جان اور مال اور آبرو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کسی اور بات کا، تو پھر اگر انسان کو لگے کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں بنا کے رکھوں گا تو پھر یہ مجھے مار ہی دیں گے، جان تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن حکمت اختیار کرنے کا حکم مسلمان کو دیا گیا ہے اس آیت میں کہ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو بس ان سے بنا کے رکھو۔ اب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل ہی فراموش کر دو اور یہ بھی بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو، یہ بنانے کا مقصد نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ ان کا جب تک اگر پتہ چلے کہ کسی فتنے میں اس کی وجہ سے مبتلا ہو سکتے ہیں تو اسٹریٹجی کے طور پر ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن دلی تعلق، بار بار وہی بات کہ ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا کہ ہر وقت گھروں میں جمع ہو رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کی غلط چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ نارمل لگنا شروع ہوتی ہیں،
اور پھر ان کی نارمل لگتی لگتی چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ اچھی لگنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب تو انسان ہیں۔ پھر آپ مسلمان اور دوسری مذہب یعنی مذہب اور غیر مذہب کے فرق سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے پھر انسان کے عقیدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، پھر انسان اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی غیر مسلم دوست ہو، پھر ان کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں، یعنی ایسے ایسے چیزیں آپ باہر دیکھنے کو ملتی ہیں ویسٹ میں، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان مسلمانوں کو صرف اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ان کی جان پہ بن آئے یا ان کو خطرہ ہو کہ اگر وہ بالکل ہی ایلینیٹڈ ہو جائیں گے، بالکل ہی الوف ہو جائیں گے، بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے گا، یا پھر گرج کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچایا جائے گا، تو وہ ان سے بنا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھروسہ اللہ پہ کریں، دلی تعلق قائم نہیں کرنا، اس حد تک جو ہے وہ اجازت ہے۔ پھر آگے فرمایا کل ان تخفو، آیت نمبر اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 29۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی نیز وہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ تو اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت بتا دی کہ یہ جو دلوں میں بھی انہوں نے ان کے لیے ہمدردیاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ ان کو بتا دیجئے کہ جو تمہارے دل میں اصل چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ تم صرف کافروں سے صرف اسی وجہ سے دور ہو، یا پھر یا کافروں سے تم نے کیوں بنا کے رکھی ہوئی ہے، یعنی تم صرف اپنے آپ کو یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ان کے ساتھ تم مل جل رہے ہو، یا پھر تم دلی طور پہ ان کے قریب ہو چکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے مثال دے دی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک پتے جو پتا گرتا ہے درخت سے اس کو بھی جاننے والا ہے، تو پھر کیا دلوں کے حال نہیں جانے گا؟ قرآن مجید میں سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا بھلا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، یعنی جس نے دل بنایا ہے، کیا دل کے حالات وہ نہیں جانے گا؟ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو جو دوستیاں، جو محبتیں اگر غیر مسلموں کے لیے چھپا کے رکھی ہیں، ان کے لیے ہمدردیاں ہیں، یا جتنی اگر ان کے لیے کوئی بھی چیز ہے تمہارے دل میں، تو وہ اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ تو جو معاملہ تم کرو گے اللہ کے حکم کے علاوہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ پھر فرمائے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ دوبارہ یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن آنا ہے، یہیں کی رنگینیوں میں مگن ہو کے، یہیں کے فائدوں میں مگن ہو کے نہ رہو، اور اگر اللہ کی خاطر عمل کرو گے تو تمہیں اس کی جزا دی جائے گی۔ اور فرمایا ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اسی طرح ہر شخص اپنے برے اعمال کو بھی، اور جو برے اعمال دیکھے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 بار ڈرایا ہے، پچھلی آیت میں بھی اور یہاں بھی، کہ ڈر جاؤ۔ اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت رحم کھانے والا ہے، ترس کھانے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، رؤوف۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنی شفقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پہلے ہمیں کیا حکم دے دیا کہ عزتیں اور ذلتیں غیر مسلموں کے پاس، کافروں کے پاس تلاش نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں کرنی، اور اگر تم دلوں میں ان کے لیے بھی کچھ چھپائے رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ جو تم لے کر آؤ گے دنیا آخرت میں، ایک تو تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے، تو یہ خوف رکھ کر عمل کرو، پھر جو کچھ تم لے کر آؤ گے تمہیں عمل کا اس کا جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو دیکھیں، نیکی کرنے کی نسبت برے کاموں سے بچنا بھی زیادہ ضروری ہے۔ 2 کام ہوتے ہیں نا، ایک تو ہم نیکی کریں، اس کی سزا، اس کی جزا ہے، اور اگر ہم کوئی برائی کریں تو اس کی سزا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نیکی تو آپ نے کی ہے، اس کی کوشش تو کریں، برائی سے بچنے کی کوشش اس سے بھی زیادہ زیادہ ایفرٹ پہ، زیادہ بڑے جو ہے نا اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو ایک نیکوکار اور ایک پھر آباد میں ایک بدکار کا ذکر فرمایا ہے۔
یعنی بعد میں بدکار کی صرف تمنا کا ذکر کر دیا. پہلے تو کہا کہ جو نیکوکار آئے گا اس کو جزا دی جائے گی، پھر کہا کہ جو بدکار آئے گا برا کام کر کے آئے گا اس کو سزا دی جائے گی، پھر بدکار کا مزید تذکرہ کیا ہمیں بھی ڈرانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ڈرایا ہے اس آیت میں کہ وہ تمنا کرے گا اس کے اس کی اور اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو عمل ہیں ان کے درمیان، یعنی اتنا فاصلہ ہوتا کہ جو دور دراز کا ہے. امدم بعیدہ، امدم بعیدہ، یعنی وہ چاہے گا کہ وہ اپنے سارے عمل ڈس اون کر دے، کیونکہ وہ تو لکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے. وہ تو اعمال نامہ کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا ایک ایک عمل. تو جو برا عمل کرے گا جب اس کو اس کے اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اعمال سامنے لے کر آئے جائیں گے، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا، بڑی حسرت ہوگی کہ کاش یہ میں ڈس اون کر دوں کسی طرح، کاش یہ میرے ہوں ہی نہ. یہاں ان کے درمیان میرے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کی سختیاں اور دوزخ کے عذاب سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے. یعنی دوزخ سامنے لائی جائے گی نا، اور اعمال پکڑائے جائیں گے اور دکھا دیا جائے گا کہ اب جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا ہے وہ اب اس جہنم میں جائے گا. تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، کیونکہ قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے. دیکھیں مومن بھی حسرت کرے گا اس دن، اور کافر بھی حسرت کرے گا. مومن کیوں کرے گا؟ مومن جب دیکھے گا نا جنت کے درجات اور بلندیاں اور چیزیں، وہ حسرت کرے گا کہ کاش جو وقت میں نے اللہ کے ذکر میں نہیں گزارا میں نے وہ بھی گزار دیا ہوتا، کاش جس موقع پہ میں نے صبر نہیں کیا میں نے وہ بھی کر لیا ہوتا، تھوڑا کیا تھا میں اور زیادہ کر لیتا. یعنی اس کو حسرت ہوگی کہ میں اس سے بھی زیادہ مجھے مل جاتا، اتنی لگژریز اتنا کچھ وہاں پر ہوگا. اور کافر حسرت کرے گا کہ کاش میں نے یہ کام کیا ہی نہ ہوتا، کاش میں نے اللہ کی مان لی ہوتی، کاش میں نے ایک ایک حکم اللہ کا مانا ہوتا. جب دوزخ سامنے آ جائے گی، جب جہنم کے عذاب سامنے آ جائیں گے، اور پھر دیکھیں جنت میں جانا جو ہے نا اور جہنم سے بچنا، دراصل کامیابی یہی ہے. دنیا کی سکسیس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو فوزن عظیمہ کہا ہے نا قرآن مجید میں، وہ کہا ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت میں چلا جائے کسی طرح، بس بچ جائے. روز قیامت کے جو سخت حساب کتاب ہوں گے، پل صراط کی جو سختیاں ہوں گی، قبر کی جو مشکلات ہوں گی، کتنی کتنی مشکلات ہیں. دیکھیے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کیسی وہ اپنا خاتمہ کیسا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمارے سامنے دونوں کردار رکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چوائسیز رکھ دی ہیں. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فرقان بنا کر میرے آپ کے سامنے فرق واضح کر دیا، حق اور باطل کا فرق بھی واضح کر دیا، اور ساتھ بتا دیا کہ جیسا عمل لے کر آؤ گے ویسا ہی انجام ہوگا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کیا، میرے اور آپ کے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم فوزن عظیمہ کی طرف جائیں، ہم آخرت کو بنانے کی فکر کریں، ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے، اور ایک ایک حکم پر جو ہے وہ لبیک کہیں، سمینا و اطانا کہیں، کیونکہ جنتیں ایسے ہی نہیں ملیں گی. جنت کو اللہ تعالیٰ نے سختیوں سے ڈھک دیا ہے، اور جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے، اور ہمارا نفس ہمیں ہر ایسی چیز پر فورس کرتا ہے جو کہ کیا ہے، گناہ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا وعدہ ہے نا کہ وہ مزین کر کے دکھائے گا، تو ہر بری چیز فیسینیٹ کرتی ہے اور ہر نیکی جو ہے مشکل لگتی ہے. نماز پڑھنا جن کو نہیں دل لگتا ان کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور مومن کے لیے وہی نماز جو ہے وہ راحت کا ذریعہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے نفس جو ہے نا وہ انسان کو پھر روک لیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا فضل اور انعام ملے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر عمل بھی ویسا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں ڈرا بھی دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی آیت میں کہا ہے کہ رؤوف بالعباد بھی ہے، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا، ترس کھانے والا بھی ہے. دونوں چیزیں دے دیں، دونوں راستے دکھا دیے، دونوں باتیں بتا دی کہ اب اللہ کا رحم، اللہ کا ترس، اللہ کی شفقت چاہیے، یا پھر اللہ کی جو سزائیں ہیں ان کو دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دوں اس کو اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ. یعنی اور یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کام کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے بچو، بلکہ فرمایا ہے کہ پوری طرح گناہوں سے بچ جاؤ، برے کاموں سے رک جاؤ. اور جب نیک کام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، یعنی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی نیکیاں کریں. یہ نہیں کہا کہ حدیث میں کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنا گناہوں سے بچو. گناہوں سے تو بچنا ہے،
یعنی وہ ہر حال میں کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب دیکھیں میری کیپیسٹی میں اگر ہے کہ میں، اور آپ کی کیپیسٹی میں ہے آپ اتنے روزے رکھ سکتی ہیں تو اتنے رکھیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا اپنی جان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی کو بھی اپنے لیے ایک وہ بنا لیتے ہیں، اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی لازم کر لیتے ہیں جو ان کے لیے مشقت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو نیکی کریں لیکن کوئی اس میں لمیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتے نا۔ تو لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ پھر عمل کرتے کرتے تھک بھی جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ کیا کرتے تھے، وہ ایسا چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کوئی ایسی بات کی کہ میں ہر روز ہی روز قرآن ختم کیا کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ نیکی اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی نیکی نہیں، جتنا بڑا رینک چاہیے کریں لیکن اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر نہ کریں کہ وہ پھر بوجھ بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو اور کرنے کا کام کیا ہے کہ گناہوں سے پوری فورس سے بچا جائے، پوری قوت سے بچا جائے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور نیکیاں حسب استطاعت کرتے چلے جائیں۔ یہ دو کام کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا اور نیکیاں کرنی ہوں گی، پھر جا کر بات بنے گی، پھر اللہ کا فضل ملے گا اور جنتیں ملیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو اللہ کے فضل کے حقدار ہوں گے، جنت کے حقدار ہوں گے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شفقت فرمائیں گے، جن سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس لیے بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس میں نفس کی زیادہ مشقت درکار ہوتی، تو اللہ سے مدد مانگی جائے اور ان پر زیادہ محنت کی جائے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی میری بات مانو۔ کس کی بات مانو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی سنت کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اور اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنا پیارا راستہ بتایا گیا ہے نا اس آیت میں۔ کیا کہا کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے، جو کہ مجھے اور آپ کو سب کو چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں کہ پھر میری پیروی کرو، یعنی جو رائٹ ڈائریکشن ہے وہ مجھے اور آپ کو وہ چابی کیسے ملے گی؟ جو اللہ کو راضی کرے، جو میرے اور آپ کے گناہ بخشوا دے، وہ چابی ہے اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مکمل فالو کرنا، اور یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ فوزن عظیمہ اگر مجھے اور آپ کو چاہیے تو میں اور آپ اپنی عقلیں نہیں لڑائیں گے۔ دیکھیں راستے تو بہت سارے ہیں نا، اگر انسان کو چھوڑ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، پھر اس میں سے جو اچھا ہوگا وہ چوز کر لیا جائے گا، پھر اس پہ تمہیں جزا دے دی جائے گی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک سیدھی ڈائریکشن بھی دے دی گئی، کتاب تو دی گئی، ساتھ سنت بھی دے دی گئی۔ سنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر بنایا گیا اور پھر ساتھ ہی ان کو کہا گیا کہ انہوں نے جو جو عمل کیا امت کو وہ طریقہ دے دیا گیا کہ ایسے ہی عمل کرو۔ اگر آخری نبی جو ہے کوئی فرشتہ ہوتے یا کوئی اور مطلب انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہوتے تو انسانوں کے لیے تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا نا، اگر کوئی فرشتہ ہوتے تو انسان میں سے چنا گیا، اور اس لیے چنا گیا تاکہ انسانوں کو پورا پیٹرن دے دیا جائے کہ اس پہ عمل کرو گے۔ تو یہاں اس آیت میں مکمل مضمون دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے اور اپنے گناہ بخشوانے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو فالو کرنا ہے، جو انہوں نے کیا تھا اور جو انہوں نے جس سے منع کیا تھا، جو کہا تھا وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا تھا اس سے رکنا ہے، اور اپنی مرضی کے طریقے اختیار نہیں کرنے، کیونکہ دیکھیں جب انسان اپنی مرضی کے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ سنت سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جو دین میں فیبریکیشنز ہے ان کی اتنی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں آج ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا، بعض لوگ کبھی کبھی اس چیز سے تھوڑا سا انوائے ہوتے ہیں جب بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بدعت کا جو معنی ہے وہ ہے نیا طریقہ، ٹھیک ہے، فیبریکیشن۔ اور یہ کیوں منع کی گئی ہے؟ اسے کیوں سختی سے نمٹا جا رہا ہے؟ دین اسلام میں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قوموں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ یہود کو، نصارہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے دین کا، اللہ کی تعلیمات کا کیا حلیہ بنا دیا، کیا اس کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اگر امت مسلمہ کو بھی چھوٹ دے دی جاتی، نہ ان کو پکڑ کی جاتی، نہ بتائی جاتی سخت سزائیں، تو پھر کیا ہوتا؟
امت مسلمہ بھی آج تک حلیہ بگاڑ چکی تھی 1400 سال میں، ابھی بھی دیکھیں جو بگاڑنے پہ آتے ہیں بہت چیزیں، نیکی کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز نکالی گئی ہیں، کون کون سی راتیں ہیں، کون کون سی عبادات ہیں، کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کس نفل میں کیا پڑھنا ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کتنے وظیفے کرنے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم دین میں جوڑ بیٹھے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی تھیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی؟ دیکھیں اگر کوئی انسان اس چیز کو لے کر آتا ہے نا تو نعوذ باللہ وہ اس بات کو لے کر آ رہا ہوتا ہے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کی تھی امانت پہنچانے میں، اور اب وہ پوری کر رہے ہیں، اب وہ ہمیں دین کی نئی ڈیفینیشنز بتا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرا سکتے ہیں۔ یہ آیت میرے اور آپ کے لیے پوری زندگی کا کوڈ آف لائف دیتی ہے کہ کرنا کیا ہے، سنت کو فالو کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے یہ اللہ کی محبت، بجائے اس سے کہ ہم کوئی اپنے طریقے ایجاد کریں اور سوچ رہے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے، جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر میری رضامندی چاہیے تو پوری اتباع کرنی ہوگی، اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کرنا، اپنی مرضی کی کوئی نیکی ایجاد نہیں کرنی، اپنی مرضی کی کوئی نیکی کو ڈیفائن نہیں کرنا، کیونکہ دین اسلام اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل کوڈ دیا ہے۔ میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ایجاد کر کے اس میں شامل کر لیں، پھر ہر سال جو ہے اس کو پابندی سے جو ہے وہ منائیں، اور پھر خوش ہوں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ہم سوچیں کہ اب ہم اس پہ بخش بھی دیے جائیں گے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری سوچنے کا کام ہے کہ جب ہم چاہ ہی رہے ہیں اللہ سے رضامندی، تو کیوں پھر ایسے اور دوسری طرف کیوں نکل کے چلے جائیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایسے لوگ تو حوض کوثر کا پانی پینے سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کی امت پیے گی تو ان کو تو ہٹا دیا جائے گا جو فیبریکیشن کرتے ہیں، جو من مانے طریقے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ چیزیں اب ہمارے ارد گرد پھیلتی چلی جا رہی ہیں، میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پھر ہوا کیا کہ علم کی کمی، ہمارے انسیسٹرز کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے والدین کو یا ہمارے باپ دادا کو علم کی کمی تھی، وہ نہیں جان پائے، انہوں نے کسی نے ان کو کوئی غلط روایت بیان کر دی اور وہ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس پہ عمل کرتے چلے گئے۔ تو اب اگر ہمیں وہی میڈیا آج وہ سورسز بھی دے رہا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل دی ہے اور ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، ہمارے سامنے اوتھینٹک چیزیں لائی بھی جا رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ اس کو اختیار نہ کریں، صرف اس راستے کو اختیار نہ کریں جو اللہ کی رضامندی تک جاتا ہے، جو ہمارے گناہ بخشواتا ہے، بجائے سے کہ میں اور آپ ایسی نیکیوں کے بوجھ لاد لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، جس سے اللہ نے راضی ہی نہیں ہونا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ کلاہما فی النار، یعنی ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نئی طریقے کو گمراہی کہا گیا ہے، تو میں نے اور آپ نے گمراہی سے بچنا ہے۔ تو اب اس میں یہاں پہ اس آیت کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب بھی ہیں، کفار اور مشرکین بھی ہیں، اور عامت الناس بھی ہیں، کیونکہ سب تقریباً اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں پروفٹس تو چینج ہو گئے لیکن سورس تو وہی تھا نا، جو باقی اللہ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ان کی جو امتیں تھیں، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کرسچن اپنے گاڈ سے کہیں، جیوز کہیں، تو وہ اللہ محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور وہ سوچتے بھی ہیں کہ اسی رب نے ان کو جزا بھی دینی ہے، ان سے راضی بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر تم اللہ کی محبت کا اتنے دم بھر رہے ہو، تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو، تو پھر صورت صرف ایک ہی ہے، کنڈیشن صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا، خاتم الانبیاء قرار دیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے ایکسکیوز می ایکسٹرا جو بوجھ ہیں وہ اتار دیے امت کے، تو کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ جی، تو کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ میں اور آپ سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کتاب اور سنت کو جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ ہر اختلاف سے بچ جائے گا۔ میرے اور آپ کے ارد گرد بہت اختلاف ہے، بحیثیت مسلمان بھی، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ کتاب کو تھامنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، سنت کو تھامنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، یعنی میری نظروں کے سامنے آئے اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے،
وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، اور مجھے اس کی پیروی کرنے والا بھی بنا دے، کیونکہ بعض اوقات حق تو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کسی تعصب کی وجہ سے، کسی سوچ کی وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے طریقے سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، ہماری آئیڈیالوجی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میری اور آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، اسی دعا میں ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ، کہ مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق بھی دے دے، اس سے اجتناب کرنے والا بھی بنا دے۔ تو اللہ سے جب یہ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ حق کا جو ہے نا اس کا ثبات ہمارے دلوں پر جما دے گا، ہمارے فہموں کو کھول دے گا۔ اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے کیونکہ اختلاف اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور آخری زمانوں میں یہ ہوگا قیامت کے نزدیک، کیونکہ اب ہم قرب قیامت میں پہنچ چکے ہیں، ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور آخری زمانوں میں یہی ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی، امت میں اختلاف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن اب اس وقت کیا ہے کہ احادیث بھی ہمیں رہنمائی دیتی ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ ہمیں تو چاہیے نا اللہ کی محبت اور نجات چاہیے، گناہوں کی بخشش چاہیے، تو اس سادہ ایک آیت کو فارمولا بنا لیں، کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس اس کے علاوہ کہیں آپ نے نہیں دیکھنا، اپنی آخرت کو کسی اور کے ہاتھوں آپ نے نہیں بیچنا، کوئی نہیں آئے گا ہمیں بچانے۔ یہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی محبت مل سکتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اطاعت کی بات ہوئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی، ٹھیک ہے؟ تو اطاعت کی نسبت اتباع جو ہے نا یہ زیادہ اس کا وسیع مفہوم ہے، اطاعت کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو تم بھی ویسے ہی کرنے لگ جاؤ، یعنی یہ بھی ہمارے اتباع میں ہے، جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم پسند کرو، جس بات سے نفرت کریں تم بھی اس سے نفرت کرو، یعنی ہمیں مکمل ایک پیٹرن دیا گیا ہے اور ہم تک پہنچ گیا ہے، تو کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعت کرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سنت کی ضد ہے۔ دیکھیں جتنی زیادہ فیبریکیشن پھیلتی جائے گی سنتیں مٹتی چلی جائیں گی، سنتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور جو کوئی سنتوں کو زندہ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کہ وہ جو ہے جو سنتوں کو ترویج دیتا ہے، جو ایسی بھولی بسری سنتیں ان کو زندہ کرتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا مطالعہ کرنا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کیا سنت ہے؟ تو کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ سیرہ کا بھی مطالعہ کریں، اور پھر اس سیرت میں پہچانیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیسے ان کے شب و روز گزرتے تھے، کس بات کو پسند کرتے تھے، کس بات کو ناپسند کرتے تھے، کس بات سے روکتے تھے، کس بات کا حکم دیتے تھے، پھر اس کو کرنے کی، اپنے عملوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ سنتیں پھیلیں گی، پھر انہیں لوگوں تک پھیلانا ہے۔ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ جب اعتراض کیا کرتے تھے تو اعتراض کیا اٹھاتے تھے کہ تمہارا پیغمبر تو وہ ہے جس نے تمہیں بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی بتا دی، یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ تو ہمارا مذہب اتنا بہترین مذہب ہے، ہمیں ایک ایک بیت الخلاء ٹوائلٹ جانے تک کے آداب بتا دیے گئے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے رکھنا ہے، مکمل ادب کیا، مطلب ایک ایک چیز، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسی نہیں ہے جو زندگی سے متعلق رہنمائی نہ ملی ہو۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں وہاں جاتے پھریں، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ لاتے پھریں؟ اگر ہمیں میلوں کا سیلیبریشنز کا ہی شوق ہے تو کوئی بھی اور سیلیبریشن کر لے، لیکن دین کے نام پہ کوئی سیلیبریشن نہ کریں، یعنی دین کو جو ہے اس میں شامل کر کے اس میں کوئی نیا ٹیگ لگا کے یہ کرنا جو ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور دین میں فیبریکیشن کرنا ہے، ایک نیا طریقہ جاری کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی ایسا طریقہ جاری کرتا ہے اور پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرا اس پر عمل کرتا ہے اور وہ طریقہ پھر آگے چلتا چلا جاتا ہے تو ان ساروں کا گناہ اس پر آ جائے گا۔ تو اس لیے بچنا ہے، اپنے دامن کو بچانا ہے ایسی تمام چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دوبارہ زور دیا جا رہا ہے، ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں مگر اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ سب کافر ہے. کافر کہا گیا نا یہاں پہ. تو یہ چیز بڑی جو ہے سوچنے والی ہے، دیکھنے والی ہے کہ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں. اب یہ یہود و نصارہ کو بھی کافر اسی لیے کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن نبی کو نہیں مان رہے، تو یہ اس لیے کافروں کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. تو اس آیت کے مخاطب جو ہے خاص طور پر اہل کتاب کفار مشرکین ہی نہیں، مسلمان بھی ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہو چکا ہے کہ جو صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، یعنی صرف قرآن سے ہی رہنمائی لیں گے. حدیثیں جو ہے نا وہ منکرین حدیث ہو چکے ہیں، وہ حدیث کو نہیں صحیح مانتے. تو ایسا فرقہ بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ ویلیو ہی نہیں دیتا، جبکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں، ان کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ان کی سنت ہے، یہ بھی بالکل وہی کے عین مطابق ہے. اپنے نفس سے انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طریقہ دکھا دیا، اور جو لوگ صرف قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی کافروں کے زمرے میں آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جس نے انکار کیا، میرا انکار کیا وہ کافر، یعنی حدیث کا مفہوم ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، جس نے نہیں مانی ان کی بات یا ان کی بات کو ویلیو نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیں کیا فرمایا ہے کہ نبی کے سامنے تو آواز بھی اونچی نہ کرو، کتنا ادب ہے. تو ان کی بات کو پسے پش ڈال دینا یا ان کی بات کو ویلیو نہ کرنا، یہ تو پھر کس قدر سنگین گناہ ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر کافر، کافر جو ہے نا اس کی میننگ ہے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، تو ہم جو ویسے بھی ہم ایک دوسروں کو کفر کے فتوے دیتے پھرتے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کافر ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو نبی کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. تو پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتے جو منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی جو بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو نبی کی بات کو ویلیو ہی نہیں دیتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایک طرف بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو سنت کو فالو کرتے ہیں. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں یا ان کی کسی بات کا انکار کریں وہ کافر ہے. تو اب آپ دیکھ لیں میرے اور آپ کے لیے یہاں عمل کا نقطہ کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی سنت کو بھی تھامنا ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا. کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری وضاحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے تفاسیر کی گئی ہیں. کیونکہ تفسیر، سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے کی ہے. حضرت عائشہ کی کا سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے. تو ہمیں اگر اچھا اخلاق سوچنا ہے، اچھا اخلاق دیکھنا اور دیکھنا ہے کہ قرآن مجید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں مکمل نمونہ موجود. قرآن کا ایک ایک حکم ماننے والے، قرآن مجید کو مکمل اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم نے ان کے اسوا کو اپنانا ہے، ان کی سنت کو تھامنا ہے. ہم نے ان سے جو محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو محبت میں بھی ہم نے غلو نہیں کرنا. دیکھیں یہ چیز ایک اور بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اطاعت تو کرنی ہے، لیکن حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو اطاعت میں اور ان کی محبت میں غلو نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا جو پچھلی امتوں نے کیے تھے. یہودیوں نے ان کو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے، کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، یعنی زیادہ غلو کر لیا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کی ایک ایک بات ماننی ہے، سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، سہارا اللہ کو سمجھنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے. یہ چیزیں آپ نے یعنی منگل نہیں کرنی، مکس نہیں کرنی کہ آپ یہ کہیں کہ اب یہ کام بھی اللہ، یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ پیغمبر سے ہی ساری چیزیں منسوب کر دینی ہے. جو چیزیں الہ کے متعلق ہیں، عبادت ہے، عبادت، دعا ایک عبادت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دعاؤں میں پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ بھی، یا نبی سے بھی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ بگڑی بنائے. بگڑی کون بنا سکتا ہے؟ میری اور آپ کی. مجھے اور آپ کو مکہ مدینہ کون بلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ.
تو اس لیے اپنی دعاؤں کا رخ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات نا ہم بہت سادہ لوہی میں ہم چیزوں پہ غور نہیں کرتے، بس ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نادانستہ یا دانستہ ہمارے زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جو شرک کے زمرے میں چلا جائے، یعنی غلو میں نہ پڑ جائیں۔ پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے، بجائے سے کہ پھر اس میں ایک اور افراط و تفرید۔ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں نا، کسی چیز میں کمی یا کسی چیز میں زیادتی۔ اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ کمی یہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہی نہ مانے، اور زیادتی یہ کر لیں کہ اللہ کو چھوڑ کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سہارا سمجھ لیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر سمجھنا ہے، ان کی اسوہ کا فالو کرنا ہے، لیکن سہارا، داتا، دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی بگڑیاں بنانے والا، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا، ہر کوئی جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے بیسک کانسیپٹ سمجھنے والا ہے کہ افراط اور تفرید سے بچنا ہے، نہ تو اتنا آگے بڑھ جائیں کہ تب بھی غلط طرف نکل جائیں، اور نہ اتنے پیچھے رہ جائیں کہ تب بھی اللہ کو ناراض کر دیں۔ پھر آگے فرمائے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید پیغمبروں کی مثال دی قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب اللہ نے اپنے اور نبیوں کی، رسولوں کی بات کی، ان کا تذکرہ کیا کہ یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو چنا اللہ نے، تو چننے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے، یہ پیغمبری، یہ نبوت، یہ بھی اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے جس کو چنا، جس کو چاہا چنا، اور اس کو پیغمبری سے سرفراز کیا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عام لوگوں کو جب چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اخلاص دیکھتے ہیں، بھلائی دیکھتے ہیں، تو اس کو اپنا کام کا بنانے کے لیے چن لیتے ہیں، پھر اس کبھی اپنے دین کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اپنے کام کا بناتے ہیں، اپنے لیے چنتے ہیں، اپنے دین کے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی استفا، چن لینا، تو چن لینے والا رب ہے، وہ چنتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے کہ کون خاص ہے، کون عام ہے، کون اس کے دین کا کام کرے گا۔ لیکن اس میں میرے اور آپ کے اخلاص اور عمل طلب کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نبیوں کا معاملہ تو اور ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست چنا۔ تو اب اس کے علاوہ اگر بندوں میں اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو نیتوں کا اخلاص بھی دیکھتے ہیں اور طلب دیکھتے ہیں، طلب کی جو تڑپ ہے نا، وہ دیکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ آل ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی تمام وہ اولادیں جو پیغمبر بنی، ان کا بھی ذکر ہے۔ آل عمران جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضابطہ نبوت ہے۔ کیا ضابطہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے۔ سب سے پہلے آدم کا ذکر کیا گیا نا، آدم علیہ السلام کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مافوق البشر ہستی نہیں تھے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آگے مضمون ہے آیات میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور پھر بعد میں ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی کن حالات میں ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے مختصر حالات زندگی اور ان کو اپنے پاس اٹھا لینے کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ پھر فرمایا ذریتم بعضها من بعد واللہ سمیع علیم، اور جو ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے نقطہ بتانے کا مقصد، یہ تھا ان کی وضاحت کی، اور یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے نا، ان کو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی تمہید کر دی، پہلے ہی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہم سب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ انسانوں کی ہی آپس میں ایک دوسرے کی ہی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم اور پھر آل عمران میں سے تھے، یعنی نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا نبوت منتقل ہوئی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ بھی عام انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو اور جبکہ کرسچنز کا جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت مریم کا ذکر، پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر۔
فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکمل ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقشہ وضاحت کر دی. اچھا یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی لمبی ہے، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 35 کو ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی سے کنٹینیو کریں گے. آج جو ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فہم ہم پر، ہمارے دلوں پر اتار دے اور ہمیں حق کو دیکھنے والا بنا دے، حق پر چلنے والا بنا دے، حق کو ماننے والا بنا دے اور حق کو پھیلانے والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عملوں میں ڈال دے. اس قرآن کی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر نازل فرما دے. جو وقت آپ لوگوں نے یہاں اللہ کی خاطر آ کر لگایا ہے، اللہ کی خاطر اس کے کلام کو سیکھنے میں لگایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے حق میں حجت بنا دے. اسے ہمارے لیے اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور سب سے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، توحید پر خالص پر چلنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر طریقے کو اپنانے والا بنا دے جس میں اس کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے محفوظ کر دے اور اس سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے جو اس کو ناراض کرنے والی ہے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے والا اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے والا بتائے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں پر جما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.